السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اساتذہ اکرام کا، جنہوں نے اس منچ پر مجھے بولنے کی اجازت دی۔ تو آج کا میرا عنوان ہے سکوت اندلس اور مسلمانوں کے بیچ بھائی چارہ، کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ سامعین اکرام، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک ارب کی زائد کی تعداد میں رہنے والی قوم مسلم آج جس پریشانی و ذل و حالی کا شکار ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آئے دن نئے نئے فتنے اور قسم قسم کے فسادات و حادثات کے مسائل قوم مسلم کا نصیبہ ہو چکے ہیں۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے نسل کشی کا منصوبہ بروئے کار لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حکومت سے لے کر بین الاقوامی ادارے اور عدلیہ سبھی مسلمانوں کو کاٹوانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ صدی میں تمام غیر مسلم قومیں جتنا عروج و ارتقا کامیابی کے مراحل طے کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مسلمان قوم ذلت و حقارت میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے سقوط اندلس کے اسباب و عوامل پر قاطعانہ نظر ڈالتے چلیں۔ تاریخ میں جب اپنے ذہن کو 1400 سال پیچھے لے جائے گا تو اسے معلوم ہوگا 97 ہجری میں شہر اندلس میں اسلام پھیلا اور 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومت اندلس میں کمزور پڑنے لگی، یہاں تک کہ ان کی حکومت صرف شہر غرناطہ تک محفوظ ہو کر رہ گئی اور پھر 1492 میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ سامعین اکرام، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اندلس میں مسلمان کیوں ختم ہوئے؟ وہاں اسلام اور وجوہات کے تبار و تکثر کے بعد بھی کیوں بنا ہوا؟ آخر سقوط اندلس کے کیا اسباب ہیں؟ تو آپ ان چند اسباب اب اس کے مختصر سے سوال کا جواب یہی ہے کہ اس کے چند اسباب و وجوہات ہیں جنہیں آپ جاننے کی کوشش کریے گا۔ سقوط اندلس کا پہلا سبب ذوق عقیدہ ہے۔ سقوط اندلس کی ایک ایسی اور بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے شہر اندلس میں شراب نوشی جائز ہو چکی تھی اور حال یہ ہو چکا تھا کہ شراب پینے والوں پر حدود قائم ہونا بھی بند ہو گئے تھے۔ اس طرح والوں نہیں گانے بجانے کی موسیقی اور گانے والی عورتوں کی کثرت ہو چکی تھی۔ سقوط اندلس کا دوسرا سبب عیش و عشرت کی زندگی تھی۔ سقوط اندلس کے حکام اور ملا عیش و عشرت سے اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ پکانا تو ملابس اور کھانے پینے میں بے درے خرچ کرنے لگے تھے اور ساری مسئولیات زمین جائیداد بنانے اور ان کی حفاظت میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ جہاز میں کنارہ کش ہو گئے۔ سقوط اندلس کی تیسرا سبب امت مسلمہ کا دشمن صلیبیوں سے موالات تھا، یعنی اندلس کے حکام صلیبیوں سے دوستی قائم کرنے اور انہیں اپنے آپ چلائے میں حاکم اور فیصل بنایا کرتے تھے۔ صلیبی کے عہد و پیمانے پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ایک مسلمان حاکم اپنے دوسرے مسلمان حاکم کو شکست دینے کے لیے صلیبیوں سے مدد لینے لگے تھے۔ سقوط اندلس کا چوتھا سبب مسلمانوں کے درمیان آپسی تنازع اور مقدمہ بازی شروع ہو گئی تھی اور ذات برادری کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ اسی تنازع میں اندلس کے مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ختم کر دیا اور معمولی سی باتوں پر مقدمہ بازی شروع ہو جاتی تھی۔ بالکل وہی صورتحال اس وقت ہمارا ہے۔ سقوط اندلس کا پانچواں اور آخری سبب چند روحانی علماء کے علاوہ بہت سے علماء کہے جانے والوں کا اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا، دعوت اسلام اور اصولوں کے خلاف جہاد کی تربیت کے بجائے فروغ اختلافات میں مشغول ہونے اور امر بالمعروف عن المنکر میں مصروف ہونے کے بجائے انہوں نے حکام اور مواطنین اور تاریخ کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ یہ ہے وہ بعض اسباب جس کی وجہ سے شہر اندلس میں سقوط طاری ہوئی اور مسلمان ختم ہوئے، مسجد مندروں اور مقبروں میں تبدیل کر دی گئی۔ لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کی جان و مال، عزت و آبرو، جائیداد و ملکیت، حکومت و سلطنت، قوم و برادری بربادی سے محفوظ رہے تو وہ قوم کے قائدین کی ارباب علم و فن کو سقوط اندلس کے اسباب و عوامل کو ایجاد کرنا ہوگا اور ہر طرف سے خود کو بچنا اور اپنی پوری قوم کو بچانا ہوگا، نہیں تو وہی صورتحال ہماری بھی ہوگی جو آج اندلس کی ہے، وہاں پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں۔
میں اس مختصر تمہید کے بعد اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان کی، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان کی، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی اور ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی اور ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔